کون کون یہ چاہتا ہے کہ اللہ پیسے کے بغیر میرے کام بنائے؟ ہاتھ کھڑا کرو، سوچ لو. اچھا ٹھیک ہے جی، سب چاہتے ہیں. میں تمہیں ایسا اب نسخہ دے دیتا ہوں. بھائی جنید صاحب آپ نے بڑی تقریریں کی، بڑی پھڑے ماری، تو اب آپ طریقہ بھی بتا دیں. میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، اور قسم کھا رہا ہوں میں اللہ کی، اگر تم نے وہ کر لیا تو اللہ تمہیں بغیر مال کے پال کے دکھائے گا. ٹھیک ہے، اب غور سے سننا میری بات. مولوی صاحب وہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں اللہ نے مال خرچ کرنے کے 6 طریقے بتائے ہیں کہ اس پہ خرچ کرو، اس پہ خرچ کرو، اس پہ خرچ کرو، مساکین پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو؟ ایک آیت ہے، کوئی حافظ اگر ادھر بیٹھو آپ کو یاد آ رہا ہے؟ ذرا بتاتے جاؤ. پہلے کس کا نام لیا؟ سب سے پہلے اپنے مال کے 6 حصے کرنے ہیں. آج کے بعد جو گھر میں پیسے آئیں گے اس کے 6 حصے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، غور سے سن لو. جو گھر میں پیسے آئیں گے اس کے کتنے حصے کرنے ہیں؟ 6 حصے کرنے ہیں. سب سے پہلے کس پہ خرچ کرنا ہے؟ فقراء پہ خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے کس پہ خرچ کرنا ہے؟ پھر کس کا نام لیا؟ پھر مساکین کا، جو مسکین ہیں بیچارے. ٹھیک ہے، پھر اس کا نام لیا. ہاں، یہ عاملین کون ہوتے ہیں؟ جو اچھا، یہ وہ والی آیت ہے جس میں گردن چھڑانے والوں کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. پھر جو کسی نیک مقصد میں اپنے مال کو، آپ کے مال کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا، ان پر علماء سے پوچھ لینا عاملین کس کو کہتے ہیں. یہ تیسرے لوگ ہیں جن پر خرچ کرنا ہے. چوتھا کون ہے جی؟ جن کو دین کے قریب کرنے کے لیے. ہاں، جن کو دین کے قریب کرنے کے لیے، یعنی کہ اللہ کے راستے میں، یعنی جو قریب آ رہا ہو اس پر خرچ کرنا. جو دین کے قریب آ رہا ہو اس پر خرچ کرنا. یہ نہیں کہ دعوت دینے گئے تو اسی کے گھر میں کھانا شروع کر دیا. جی ہاں جی، میرا ایک دوست ہے، وہ تو یہ کرتا ہی کرتا ہے. میں اس کو سمجھاتا ہوں نہ کیا کر. وہ جس کے گھر جاتا ہے، سر ہم بیٹھے ہوئے چائے منگوا لیں گھر سے، اندر سے. جس کو دعوت دینے گئے ہیں اسی کے گھر سے چائے منگوا لی. جس بندے نے مجھے وصول کیا تھا، جنید غنی نے، وہ مجھ پر پیسہ خرچ کرتا تھا. اتنا کہ میں شرم کے مارے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کیا کہوں. میں اس کی ہر بات مان لیتا تھا. وہ مجھ پر خرچ کرتا تھا. ٹھیک ہے، 4 ہو گئے. 5واں گردنیں آزاد کر دینے. جو قیدی ہوتے ہیں، جو عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، جن پر قرض چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں. وابن السبیل، اور جو اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں. 6 تو یہ ہو گئے. اپنے مال کے کرو 7 حصے، اور 7واں حصہ گھر والوں پر. اب یہ بات تو بڑی، پھر سمجھ رہے ہو کہ پاگل ہوں نا. ہاں، کوئی گل نہیں. میرے نبی نے اللہ کا ذکر ایسے ہی کرنے کو کہا کہ لوگ تجھے پاگل ہی سمجھیں. تو پاگل بھی اگر سمجھ رہے تو کوئی بات نہیں. اپنے مال کے کرو 7 حصے، اور اگر تم نے اس طرح مال خرچ کر لیا، میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، کچھ عرصے بعد تمہیں روپے پیسے کی ضرورت سے اللہ آزاد کر دے گا. اگر نہ کیا تو مجھے پکڑ لینا. یہ بات مجھے مولانا سعید احمد خان صاحب کے توسط سے کسی نے بتائی ہے کہ ایک آدمی نے کہا مولانا یہ آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ انہوں نے بولا قرآن کی یہ آیت ہے، ان 6 لوگوں پر خرچ کر کے 7واں حصہ گھر والوں کو دے دو. اگر میرے ہی والا حال نہ ہوا تو مجھے پکڑ لینا. اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ خالی جیب پر پیسے نکل جاتے. یہ سن لو جی، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا خالی جیب میں سے پیسہ نکال رہے ہیں. پھر کچھ بات بنے گی نا، پھر مزہ بھی آئے گا زندگی گزارنے کا. ابھی تو اللہ سے لینا سیکھا ہی نہیں، کچھ دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کرتا کیا ہے. ہاں، لوگوں کی غیبت کرنا بند کر دو. اللہ کی قسم تمہاری ایک بات کسی اور تک نہیں پہنچے گی. کر کے تو دیکھو. پیٹھ پیچھے لوگوں کی بات کرنی بند کر دو. ہاں، تم قتل بھی کر دو گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا. کرنا نہیں خدا کے واسطے. ہاں، سیال کوٹیوں، یہ پتہ چلے کل کو یہ بات بھی فیس بک پہ چڑھی ہوئی ہو کہ جنید جمشید کہہ رہا ہے قتل کر دو. آج کل تو تمہارے بھائی کے پیچھے سب پڑے ہوئے ہیں نا. میرے لیے دعا کون کون کر رہا ہے؟
یا چلو میرے لیے دعا کون کون کرے گا؟ کرو گے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ کر کے دیکھو تمہاری زندگی کیا بن جائے گی، اتنا مزہ آئے گا زندگی گزارنے کا. تم اپنے اوپر پیسہ خرچ کرنا چاہو گے بھی تب بھی نہیں خرچ ہوگا. جس چیز کی خواہش کرو گے وہ اللہ کی طرف سے آ جائے گی تمہارے پاس. تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی میں اس پیسے کا کیا کروں یار، پھر جا کر خرچ کر دو گے کسی کے اوپر، یہ لے لے یا اللہ، ادھر تم نے خرچ کیا ادھر اور آ گیا، ادھر تم نے خرچ کیا ادھر اور آ گیا. یہ ہے جینے کا مزہ. اب مزہ آئے گا جینے کا. ہاں اور کیا ہوگا؟ پہلے تو تم نے یہ باتیں سنی مولوی صاحب سے، اب عین الیقین ہو جائے گا. اب تمہارا دل کرے گا یار. میں سوچتا تھا یہ صحابہ دھڑا دھڑ اس طرح کیوں خرچ کرتے ہیں. سیدنا عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امارت کے دوران، یہ بھی حیات الصحابہ میں ہے، یہ آپ نے 1000 درہم کی ایک تھیلی لے کر غلام کو دی کہ جاؤ ابو عبیدہ کے پاس، امین الامت. ہمیں تو سارے ہی صحابہ پیارے ہیں، پتہ نہیں کیوں میں جب ان کا نام لیتا ہوں میرے دل میں ان کے لیے بڑی محبت ہے، ابو عبیدہ بن جراح کے لیے. ان کی زندگی پڑھنا ضرور، کیا انسان تھے یہ. اپنے ان کے انتقال وقت کی زندگی پڑھنا تمہیں پتہ چلے گا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا صحابی تھے. جا کے دو ان کو، اور تم کونے میں بیٹھ جانا، ذرا دیکھنا ابو عبیدہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ. تو جی 1000 درہم کی تھیلی بھیج دی. تو پوچھا یہ کیا ہے جی؟ یہ جی 1000 اشرفیاں بھیجی ہیں. کس نے؟ امیر المومنین نے. کیوں؟ کہا جی آپ کی ضرورت. میں نے کب کہا مجھے ضرورت ہے؟ یہ امیر المومنین مجھے کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں؟ یوں کر کے پوری تھیلی یوں کر کے کھولی، اس کی وہ بنائی. اپنی جوتی گانٹ رہے تھے اس وقت، اپنی جوتی گانٹ رہے تھے. وہ ساری اس کی پوٹلیاں بنا بنا کے باندی کو بلایا، یہ اس کو دو، یہ اس کو دو، یہ باندھ کے سب اڑا کر اپنی جوتی گانٹنی شروع کر دی. غلام نے واپس جا کر کہا امیر المومنین آپ کے 1000 درہم کا، 1000 اشرفیوں کا یہ حشر ہوا ہے. ہاں زبان سے نکلا اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے، کیسے لوگوں پہ تو نے مجھے امیر بنایا ہے. پھر 1000 درہم کی تھیلی اٹھائی اور کہا لے جاؤ اب یہ معاذ بن جبل کے پاس جاؤ اور دیکھنا وہاں کیا ہوتا ہے. یہ حضرات گرامی علماء کرام، ان کا جھنڈا کل ہوگا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، اور یہ حضرات ان کے پیچھے ہوں گے انشاءاللہ. ہاں تو جناب ان کو دی، انہوں نے بھی ایسے کھول دی پوری تھیلی. کیوں بھیجا بھائی، کیوں بھیجا؟ ہم نے کب کہا امیر المومنین کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں. سب بانٹ دی. تو ان کی بیٹی اور ان کی بیوی آ گئی کہ بھئی ہمیں بھی ضرورت ہے. کہا اچھا تو پہلے بتانا تھا. یوں تھیلی پھینکی، یہ رکھ لو اس میں جو کچھ بھی ہے. تو 2 اشرفیاں نکلی اس میں سے. غلام واپس گیا، کیا ہوا؟ کہا جی یہ ہوا. کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایسوں پہ مجھے امیر بنایا. پھر فرمانے لگے معاذ بن جبل، ابو عبیدہ بن جراح اور حذیفہ بن یمان، یہ تینوں ایک دوسرے کے بھائی کہ ان کو واقعی دل نہیں کرتا تھا. یہ جانتے تھے یہ مال اور طاقت اور حکومت کے بغیر پلنا جانتے تھے، اس لیے ان چیزوں سے ان کو کراہیت ہوتی تھی جو ہمیں پسند ہیں. ہاں ہمیں وہن ہو گیا ہے. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ وہن. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ کہا دنیا کی محبت اور آخرت کی کراہیت. موت کی کراہیت ہے ہمیں، ہم مرنا نہیں چاہتے. اللہ سے ملنے کا، اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہمارے دل میں میرے دوستوں. ہمیں یہ سڑی گلی، سڑی گندی بدبودار دنیا پسند ہے. یہ دنیا ہمیں دے کیا سکتی ہے؟ معاف کرنا آپ کو بٹھا لیا تھوڑی دیر کے لیے. یہ دنیا ہمیں کیا دے سکتی ہے؟ یہاں تو آدمی اگر خوش بھی زیادہ ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. ہاں موت کے وقت کی بعد کی زندگی، موت دنیا سے جانے لگیں. ہاں ہمارے نبی نے صحابہ کو مغی بات پر اٹھایا.
یہ امت مغیبات پر اٹھی ہے، اور نبی جس بات کو کرتا ہے امت وہی بات کرتی ہے۔ ہم مغیبات پر اٹھے ہیں، آخرت کا شوق۔ یہ سب سے زیادہ بولو، ملک مال سے نہیں ہوگا۔ کل حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی، میں تو یہ حضرات تو بڑے پرانے، 18 سال پہلے جو لفظ ان سے سنا تھا وہی پھر بول رہے تھے۔ 18 سال پہلے جو سنی ان سے باتیں وہی باتیں۔ میں بنگلہ دیش بیٹھا ہوا تھا پچھلے اجتماع پر، حاجی صاحب کی بات تو ویسے نہیں سمجھ میں سنائی دیتی، سمجھ میں نہیں آتی، جو اردو زبان بولنے والے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں، ہم بنگلہ دیش کے اجتماع پر بیٹھے ہوئے تو کسی بزرگ کا بیان ہو رہا تھا، تو جو بنگلہ دیش کے اپنے بزرگ تھے وہ مختلف کاموں میں لگے ہوئے تھے، بات ہو رہی تھی، یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے اپنے۔ تھوڑی دیر کے اندر آواز آئی، مغرب کی اذان، مغرب کا بیان شروع ہوا، تو حاجی عبدالوہاب صاحب کی آواز آئی، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں نے دیکھا جتنے بڑے بڑے بزرگ، جتنے بنگلہ دیش کے بزرگ تھے، سارے خاموش ہو گئے۔ ایک دم سب کو بولا چپ، سب چپ کر جاؤ، حاجی صاحب کا بیان شروع ہو گیا۔ ابھی اس سے پہلے بھی بیان چل رہے تھے، حاجی صاحب کا بیان شروع ہو گیا۔ میں اتنا حیران ہوا کہ میرے منہ سے نکل ہی گیا۔ ایک میرے بزرگ دوست بیٹھے تھے، میں نے کہا آصف بھائی آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حاجی صاحب کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسکرا کر کہنے لگے ہمیں ان کے علاوہ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں ان کے علاوہ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہمارا اپنا یہ قصور ہے میرے دوستو، مجھے معاف کرنا، میں بڑی بڑی باتیں کر گیا، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے یہ درخواست کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں میری پکڑ نہ ہو اس بات پر۔ لیکن میں آپ کو ایک غم آپ کے ساتھ شیئر کرنے آیا، آپ کو بتانے آیا کہ باہر دنیا اس وقت کفر میں مر رہی ہے، ان کا کفر ان کو کھا گیا ہے، وہ اپنے کفر کی وجہ سے انتہائی تکلیف میں ہیں۔ وہ کلمہ اس لیے نہیں پڑھ پا رہے کہ جو چیزیں اس وقت ان کے ہاں مقرب ہیں وہی چیزیں اس وقت مسلمانوں میں بھی مقرب ہیں۔ انہیں کوئی وہاں سے نکالنے والا نہیں ہے، انہیں کوئی اللہ رسول کی بات کرنے والا نہیں ہے۔ آؤ ہمارے پاس علاج ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارے مسئلے کا حل، ہمارے پاس ہے وہ دوا۔ جس طرح میں ان بوڑھوں کو دیکھ رہا تھا، نکریں پہن کر بیچارے چھلانگے مار رہے تھے، کوئی 14 سال کا بن گیا، کوئی 16 سال کا بن گیا، کوئی 10 سال کا بن گیا۔ میرا دل کیا میں اس کو کہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ سب کے سب دوبارہ ان کو زندگی مل جائے گی، ورنہ یہ ابھی 3-4 دن کے مہمان ہیں سارے۔ انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا ہوگا تو پریشان ہو جائے گا۔ اس دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت ڈالو، ذرا پتہ چل جائے گا۔ کسی اور کی محبت ڈالو، ہمیشہ کا روگ، ہمیشہ کی پریشانی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ میرے دوستو، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے۔ بتاؤ کیا سناؤں آپ کو؟ کوئی نعت سناتا ہوں آپ کو۔ یہ ہے تمہارا امام، سمجھے ہو؟ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ اللہ تمہیں سمجھا دے جیسے اللہ نے مجھے سمجھایا۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وقت کا امام کیسا ہونا چاہیے، وقت کا امام کیسا ہونا چاہیے؟ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، چیزوں میں تمہیں نہ پڑھنے دے، ہاں تمہیں چیزوں میں نہ پڑھنے دے، موت کے آئینے میں تجھے دکھا کر رخ دوست،
اتنی آخرت تمہیں سنائے، اتنی آخرت تمہیں سنائے. ہاں جیسے سیدنا بلال کر رہے تھے نا موت کے وقت، واہ 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 واہ، اب جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، صحابہ سے ملیں گے. بیوی رو رہی ہیں لیکن یہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. ہاں ہاں دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. جو اس امت کا نقصان ہوا ہے اس کا تمہیں احساس دلا کر تمہارے خون کو گرما دے کہ اس امت کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. فقر کی سان چڑھا کر تمہیں تلوار کرے. سان جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ جس پر چھری کو تیز کیا جاتا ہے. فقر فقیر ہونے کو نہیں کہتے. میرے نوجوان ساتھی بیٹھے، فقر فقیر ہونے کا نام نہیں ہے. فقر اس کیفیت کا نام ہے جب یہ جو ملک و مال سے ہونے کا یقین جب دل سے نکل جاتا ہے نا، یہ فقر کی کیفیت ہے. تو وہ کہہ رہا ہے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، اس سان کے اوپر تجھ کو تیز کرے جس میں دنیا اور مال کی محبت نہ ہو. تو اقبال کہہ رہا ہے وہ تمہارا اصل امام ہے. ہیں میرے دوستو؟ تو باہر نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.